السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں۔ تیسری جنگ عظیم اور دجال کا واقعہ جو میں نے شروع کیا ہوا ہے، آپ کو بارے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قیامت کی نشانیاں بھی موجود ہیں اور آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور دجال کا بھی آنے کا وقت ہے۔ جیسا کہ مسلم ممالک کا یعنی بلاک بنانا اور مسلم ممالک کی سادہ ناکہ بندی اور عرب ممالک کی ناکہ بندی وغیرہ جو شامل ہے، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی، اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اجمیوں یعنی کہ نان عرب کی جانب سے ہوگی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں اور دجال کی نشانیاں ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم مغرب والوں کی، یعنی کہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں اہل مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کا مال لبالب بھر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کہ ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ امکان صرف مدینہ میں رہ جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ازوانی اور باغ وزارات کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا اور اس بات کو جانتے نہیں۔ عراق پر پابندی کی پیش گوئی مکمل ہو چکی ہے، سو ایمان والو اب کس بات کا انتظار ہے؟ مدینہ میں کوئی منافق نہیں رہ سکے گا، صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کے دین کی خاطر جان دینے کی ہمت رکھتے ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں جب دجال مدینہ کے باہر آئے گا اور اپنا گرز مارے گا تو اس وقت مدینہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس کے ڈر سے کمزور ایمان والے مدینہ سے نکل کر کفار کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو نصرہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ کی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے وہ وقت جب اہل شام کے پاس نہ دینار لائے جائیں گے اور نہ ہی غلہ۔ ہم نے پوچھا یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوگی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رومیوں کی طرف سے ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آخری امت میں خلیفہ ہوگا جو مال لبالب بھر دے گا اور شمار نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو صالح تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مصر پہ بھی پابندیاں لگ جائیں گی۔ جو آج کل حالات ہیں مصر کے آپ کے سامنے ہیں دوستو، عرب پہ بہت ساری پابندی لگ چکی ہیں، اور اس کے بعد عرب کی بھی ناکہ بندی بحری ناکہ بندی کر دی جائے گی۔ اور حضرت کعب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا قریب ہے مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور جنگ عظیم کے وقت ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں بحرۂ عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ اور آج کل آپ کے سامنے حالات ہیں کرونا کے، جو بستی کا واقعہ جو آیا ہے کہ ایک بستی والا دوسری بستی میں نہیں جا سکتا، یہ کرونا کی وجہ سے ہے۔ جو ایک بندہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں نہیں جا سکتا، اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتا۔ اور آپ ذرا سوچیں، دنیا کا نقشہ اٹھائیں اور امریکہ بحری بیڑوں کی موجودگی جگہوں پر دیکھیں تو یہ روایت بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ کراچی کے ساحل سے لے کر صومالیہ تک تمام بحری گزرگاہوں پر عالمی کفر کا قبضہ ہے۔ 11 ستمبر کے بعد بحرۂ ہند اور بحرۂ عرب میں آنے جانے والے جہازوں کی چیکنگ بہت سختی کی جا رہی ہے، خصوصاً پاکستان سے جانے والے جہازوں کی چیکنگ انتہائی سخت ہوتی ہے۔ آئندہ حالات سے مزید سخت ہوں گے، جس کی وجہ سے سمندر کے راستے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔
دنیا کا نقشہ پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس وقت دجالی قوتوں نے مکہ اور مدینہ کی ہر طرف ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ تمام سمندر راستوں پر ان کا کنٹرول ہے۔ اسی طرح خشکی کی جانب سے بھی ان دونوں شہروں کو مکمل اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا دجالی قوتیں حضرت مہدی تک پہنچنے والی رسد و کمک کو ہر طرح سے روکنا چاہتی ہے، ان خاص جگہوں پر اپنا کنٹرول چاہتی ہے جہاں سے ان کی حمایت کے لیے مجاہدین آئیں گے۔ یہ صرف مجاہدین کے لیے ہے کہ مجاہدین تاکہ آ نہ سکے مدینہ کے اندر یا مکہ کے اندر۔ مدینہ منورہ کا بھی محاصرہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عمر فرماتے ہیں کہ عنقریب مدینہ میں مسلمانوں کا محاصرہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری مارکہ، آخری مورچہ صلاح میں ہوگا، اور صلاح ایک مقام خیبر کے قریب ہے۔ خیبر مدینہ سے 60 کلومیٹر، اس وقت امریکی فوجی مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں، ابھی بھی اس وقت میں دیکھا جائے تو واقعی موجود ہیں۔ حضرت مہاجن ابن اوراغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا، چنانچہ 3 مرتبہ یہ فرمایا، یوم الخلاص وما یوم الخلاص، یوم الخلاص وما یوم الخلاص۔ کسی نے پوچھا یہ یوم الخلاص کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور احد کے پہاڑ پر چڑھے گا، پھر اپنے دوستوں سے کہے گا کہ اس قصر ابیض سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ سفید ابیض محل کیا ہے؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا، اس کے ہر راستے پر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ایک فرشتے مقرر پائیں گے۔ چنانچہ الحرف کی جانب آئے گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا، پھر مدینہ کو 3 جھٹکے لگیں گے بہت بڑے بڑے، جس کے نتیجہ میں ہر منافق مرد اور عورت اور فاسق مرد اور عورت مدینہ سے نکل کر اس کے ساتھ دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس طرح مدینہ گناہ گاروں سے پاک ہو جائے گا، اور یہی یوم الخلاص کا جھٹکا ہے یا نجات کا دن ہے۔ یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ امام ذہبی نے اس کی توثیق کی ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ دجال جب مسجد نبی کو دیکھے گا احد کے پہاڑ کو پر چڑھ کے، تو قصر ابیض یعنی کہ سفید محل کہے گا۔ ابیض عربی کا لفظ ہے، سفید محل یعنی کہ سفید محل، ابیض محل، قصر بولتے ہیں محل کو۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان فرما رہے ہیں، اس وقت مسجد نبی بالکل سادہ مٹی اور گارے کی بنی ہوئی تھی، اور اب مسجد نبی کو اگر دور سے یا کسی اونچی جگہ سے دیکھا جائے تو یہ عمارتوں کے درمیان بالکل کسی محل کے مانند لگتی ہے۔ مسجد نبی کی ایک تصویر سیٹلائٹ سے لی گئی جس میں مسجد نبی بالکل سفید نظر آ رہی ہے، اور ایک دوسری روایت جس میں دجال کے وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازوں کا ذکر ہے، تو 7 دروازے سے مراد شہر سے داخلے کے 7 راستے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے 7 بڑے راستے ہیں، ان میں سے جدہ سے آنے والا، نمبر 2 مکہ مکرمہ سے آنے والا، نمبر 3 ربیق سے آنے والا، نمبر 4 ایئرپورٹ سے آنے والا، شہر میں آنے والا راستہ، نمبر 5 تبوک سے آنے والا راستہ، اور باقی 2 راستے وہ ہیں جو مضافاتی علاقے آؤٹ سائڈ یعنی کہ علاقوں سے آتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے انتہائی غور و فکر کا مقام ہے۔ اہل یمن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہماری شام پر برکت عطا فرمائے، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اور ہمارے یمن میں بھی لوگوں پر برکت عطا فرما، ہمارے نجد میں بھی۔ راوی کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے آئیں گے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔ شام اور یمن کی برکت تو آج بھی صاف نظر آ رہی ہے۔ اللہ نے اس آخری مارکے میں فلسطین اور شام اور یمن کے مجاہدین کو جو حوصلہ عطا کیا ہے وہ آپ کی دعا ہی کا اثر ہے۔ اس وقت دنیا کفر کو ہلانے والے شام اور یمن کے جان باز ہی ہیں، زیادہ ہیں، جو خود شیخ علامہ اسامہ بن لادن حفظ اللہ علیہ کا تعلق بھی یمن ہی سے ہے۔ نجد کا علاقہ ریاض اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے۔
اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کی خرابی کا باعث ہوگا، اور مدینہ کی خرابی جنگ عظیم کا باعث بنے گی، اور جنگ عظیم فتح قسطنطنیہ کا سبب بنے گی، فتح قسطنطنیہ دجال کے نکلنے کا سبب بنے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرنے والے یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر اور کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا، یہ سب اسی طرح حقیقت ہے جس طرح تم یہاں ہو بیٹھے ہو، یہ فرمایا جیسے تم بیٹھے ہو۔ شہروں کی خرابی کے حوالے سے جو حدیث آئی ہیں ان کا لفظ خراب استعمال ہوا ہے، جو ہر قسم کے نقصان مکمل ہو یا جزوی سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ خراب سے ہی کیا ہے، کیونکہ حدیث میں بیان کردہ ہر ملک کا نقصان ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ بیت المقدس کی آبادی سے مراد یہودیوں کا وہاں قوت پکڑنا ہے۔ بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضے کے بعد یہودیوں کی ناپاک نظریں مدینہ منورہ پر لگی ہیں، جو حقیقت میں کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ جنگ خلیج کے وقت امریکی فوجوں کا جزیرۃ العرب میں آنا در حقیقت وہ اسی منصوبے کا حصہ ہے جس کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان یہودی اس کی شہادت کو سمجھیں گے، اور اللہ والوں نے امریکہ کی خلاف جہاد کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح سے شروع ہونے والی کفر اسلام کی جنگ اب تیزی کے ساتھ فیصلہ کن مرحلے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ایک حدیث میں اور روایت ہے کہ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ جزیرۃ العرب اس وقت تک خراب نہ ہوگا جب تک مصر کے حالات خراب نہ ہو جائیں، اور جنگ عظیم اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کوفہ کے حالات خراب نہ ہو جائیں، اور جنگ عظیم ہوگی تو قسطنطنیہ بنی ہاشم کا ایک شخص کے ہاتھوں فتح ہوگا، اور اندلس اور جزیرۃ العرب کی خرابی گھوڑوں کی، ٹاپوں کی اور لشکروں کے اختلاف کی وجہ سے ہوگی۔ عراق کی خرابی بھوک کی اور تلواروں کی وجہ سے ہوگی، اور آرمینیا کی خرابی زلزلے اور کڑک سے ہوگی، اور کوفہ کی خرابی دشمن کی وجہ سے ہوگی، اور بصرہ کی خرابی ڈوبنے کی وجہ سے ہوگی، اور آبلا کی خرابی دشمن کی وجہ سے ہوگی، اور ارودی کی خرابی دیلیم کی وجہ سے ہوگی۔ خراسان کی خرابی تبت کی وجہ سے ہوگی، اور تبت کی خرابی سندھ کی وجہ سے ہوگی، اور سندھ کی خرابی ہندوستان کی وجہ سے ہوگی، اور یمن کی خرابی ٹڈیوں اور بادشاہ کی وجہ سے ہوگی، اور مکہ کی خرابی حبشہ کی وجہ سے، اور مدینہ کی خرابی بھوک کی وجہ سے ہوگی۔ حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جزیرۃ العرب خرابی کی وجہ سے محفوظ رہے گا جب تک کہ آرمینیا خراب نہ ہو جائے گا، اور مصر خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک جزیرۃ العرب نہ خراب ہو جائے، اور کوفہ خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک مصر خراب نہ ہو جائے، اور جنگ عظیم اس وقت تک نہیں چھڑے گی جب تک کوفہ خراب نہ ہو جائے، اور دجال اس وقت نہیں آئے گا جب تک کفر شہر فتح نہ ہو جائے گا۔ حضرت مسجور بن غیلان رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد عبداللہ کے ساتھ مسجد سے باہر آئے تھے تو عبداللہ نے فرمایا خطوں میں زیادہ جلدی خرابی ہونے والا خطہ بصرہ اور مصر کا ہوگا، اور آپ کے سامنے بصرہ اور مصر کا حالات ہیں جو بہت ہی خراب ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان کو کیا چیز خراب کر سکتی ہے، حالانکہ وہاں تو بڑے بڑے معزز اور مالدار لوگ موجود ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خون ریزہ، قتل عام اور انتہائی بھوک۔ یہ بات میں ایسے کہہ رہا ہوں گویا کہ میں بصرہ میں ہوں، دریائے نیل خشک ہو جائے گا، یہی مصر کی خرابی کا سبب ہوگا۔ حضرت عثمان النہدی کہتے ہیں کہ میں نے جزیرہ ابن عبداللہ کے ساتھ قطربل میں تھا تو انہوں نے پوچھا کہ اس بستی کا کیا نام ہے، تو میں نے کہا قطربل۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ پھر جریر بن عبداللہ نے دوبیل کی جانب اشارہ کیا تو پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دوبیل کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے دجلہ کی جانب اشارہ کیا، میں نے کہا وہ دجلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے الصراطہ کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا کہ اس کو الصراطہ کہتے ہیں۔ وہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دجلہ اور دوبیل اور قطربل اور صراطہ کے درمیان ایک نیا شہر آباد ہو جائے گا،
جس میں دنیا کی دولت، خزانے اور دنیا کے جابر لوگ جمع کیے جائیں گے اور شہر دھنس جائے گا۔ کیسے دھنسے گا؟ تو یہ شہر لوہے کی کیل کی طرح، جیسے کیل کو دیوار کے اندر یا لکڑی کے اندر پیوست کرتے ہیں، زیادہ تیزی کے ساتھ دھنس جائے گی۔ اسی طرح یہ شہر بھی اسی کیل کی طرح مانند دھنس جائے گا۔ دبیل بغداد تقریر کے درمیان سمارا کے شہر قریب ہے۔ حضرت اسحاق ابن ابی یحییٰ القبی حضرت اوزاعی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب پیلے جھنڈوں والے مصر میں داخل ہو جائیں گے تو اہل شام کو زمین میں 2 سرنگیں کھود لینی چاہیے۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مصر والوں سے فرمایا جب تمہارے پاس مغرب سے عبداللہ ابن عبد الرحمن آئے تو تم وہ کنترا سے قتال کرو گے جس کے نتیجے میں وہ تمہارے درمیان 17,000 مقتول ہوں گے اور تمہیں سرزمین مصر اور شام کی ایک بستی سے ضرور نکال دیں گے۔ اور عربی عورت دمشق کے راستے پر 25 درہم میں بیچی جائیں گی۔ پھر وہ حمص میں داخل ہوں گے اور وہاں 18 مہینے ٹھہریں گے، وہاں مال و دولت تقسیم کریں گے اور نیز وہاں مردوں اور عورتوں کو قتل کریں گے، اور پھر ان کے خلاف ایک شرعی شخص کو نکلے گا تو ان سے جنگ کرے گا، ان کو شکست دے گا اور یہاں تک کہ ان کو مصر میں داخل کر دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سعید بن سنان شیوخ سے روایت ہے کہ فرمایا شام کا شہر حمص میں ایک چیخ ہوگی، سو اس وقت ہر ایک اپنے گھر میں رکا رہے گا، 3 گھنٹے تک نہ نکلیں گے اپنے گھروں سے۔ ان تمام روایات میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان دشمن کو دیکھ کر خواب غفلت میں نہ پڑے رہیں، اور ایک مسلم مملک کو پیٹتا ہوا دیکھ کر دوسرے مسلمان یہ نہ کہیں کہ ہماری باری نہیں آئے گی، بلکہ پہلے سے ہی دشمن کے مقابلے میں تیاری شروع کر دیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب تم دیکھو کہ پیلے جھنڈے والے اسکندریہ میں آ چکے ہیں تو پھر وسط شام میں اتر جائیں گے، اور اس وقت تک دمشق کی بستیوں میں سے ایک بستی جس کا نام ہرستہ ہے اور دھنس جائے گی، اور ہرستہ دمشق کے قریب حمص کے راستے میں آتی ہے۔ اور اسی طرح جب یہ کہ وقت قریب ہوگا، قیامت کا وقت قریب ہوگا اور دجال کا وقت قریب ہوگا، عراق پر بھی قبضے کی پیشگوئیاں کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب بنو قنوطرہ اہل مغرب تمہیں عراق سے نکال دیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا عراق سے نکلنے کے بعد پھر ہم دوبارہ عراق واپس آ سکیں گے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ آپ ایسا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ضرور میں ایسا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہاں، وہ واپس عراق لوٹیں گے اور ان کے لیے عراق میں خوشحالی اور آسودگی کی زندگی ہوگی۔ اس لیے دوستو جو میرے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو شام اور یمن کے بارے میں اور دیگر روایات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔